حیوان بنا دیتا، مرنے کے بعد نہ کوئی ہمارا جنازہ ہوتا، نہ کوئی غسل و کفن ہوتا. یہ اس اللہ کی کرم نوازی ہے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی رحمت واسعہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا. زندہ رہتے ہوئے بھی ہماری قدر ہوئی، اور جب روح اس جسم سے نکل گئی پھر بھی ایک شان سے ہمارا جنازہ اٹھا اور قبرستان تک پہنچا. کیا کیا احسان گنواؤں اس اللہ وحدہ لا شریک کے، جس اللہ کی بارگاہ میں میرے مولا مشکل کشا حضرت علی شیر خدا جب بھی سجدہ کرتے تھے تو سجدہ کر کے یہ کہا کرتے تھے بار الہا گواہ رہنا کہ میں تیری عبادت نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. بار الہا میں علی ابن ابی طالب تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت میرا اللہ، تو اس قابل ہے، تو اتنا حسین اور جمیل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے. خدا کو ہم نے دیکھا تو نہیں تھا، اگر کسی نے دیکھا تو وہ ہاتھ کھڑا کرے اور مجھے بتائے کہ میں نے بھائی دیکھا ہوا ہے. کسی نے دیکھا؟ جنت دیکھی ہے، جہنم دیکھی ہے، فرشتے، حوریں، یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں سے جانے کے بعد ملیں گی. لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین محکم ہے. کس لیے؟ اس زبان نے ہمیں بتایا ہے کہ جس زبان کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ نہیں بولتا، اس کے منہ میں میری زبان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خدا نے کہا یہ جو میرا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا والوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کم عقلی میں نہ رہنا، اسے خود سا سمجھنے والوں کسی ایسے فہم میں نہ رہنا. جب یہ بولتا ہے نا حقیقت میں یہ نہیں بولتا، میں اللہ بولتا ہوں. زبان میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام میرا. جس کی زبان خدا کی زبان ہو، اسی لیے تو میرے خالق نے قرآن میں کہا نا کہ جو رسول دے پڑھے لکھے بندے آپ بتانے کی ضرورت نہیں، جو رسول دے لے لو، جس سے منع کریں منع ہو جائے. تو جو ہے میرے جو دے لے لو، جس سے منع کریں منع ہو جائے. اور خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. یعنی خدا اتنی محبت کرتا ہے اپنے پیارے حبیب سے، خدا یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو. کیا کہنے عزت مصطفیٰ کے، کیا کہنے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو خدا آج میں سن رہا تھا، میں چوک میں گیا صبح، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مثال بھی وہی دیتا ہوں کہ جو کم سے کم سمجھانے والی ہو، مذاق والی مثال نہ. گیا میں تو ایک مولوی لگا ہوا تھا ایک دکان پہ، چائے والی دکان پہ. وہ بڑے جو بات ہو رہی تھی فلاں بھی سیدنا، فلاں بھی سیدنا، فلاں بھی سیدنا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا کہ فلاں فلاں نے جی پیغمبر اکرم کو نماز پڑھائی، فلاں فلاں نے پیغمبر اکرم کو نماز پڑھائی، امامت کروائی، پیغمبر نے ان کے پیچھے نماز پڑھائی. اچھا، جو اللہ کسی کی آواز کو بلند ہونا پسند نہیں کرتا، جو اللہ اپنے حبیب کے لیے اتنا پروٹوکول ہے، اتنی عزت اور احترام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کی توجہ دیکھ کے میں نے نہ خطبہ پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا میں، کیونکہ میرا مقصد تھا کہ جتنی گفتگو ہو سکے قرآن سے حدیث سے وہ کی جائے. جس نبی کے لیے خدا یہ پسند نہیں کرتا
اور جس نبی کا اللہ نے آپ سوچیے کہ سائے نہیں بنایا، واہ 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 سائے نہیں بنایا جسم کا، کس لیے کہ کسی بد نسل بندے کا نبی کے سائے پہ بھی قدم اللہ برداشت نہیں۔ ماشاءاللہ اچھا ہم اگر یہ کہیں کہ ایک جو اللہ نبی کے سائے پہ قدم رکھنا پسند نہیں کرتا، وہ اللہ جو نبی سے آگے بندہ بڑھ جائے اسے پسند کرے گا؟ اور مجھے جنت اللہ نصیب کرے علامہ فاضل حسین علوی صاحب کو، مجھے ان کا جملہ یاد آ گیا، کروڑ کروڑ مالک ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ اپنے انداز میں بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بندے کہتے ہیں جی فلاں بندے نے علی کو نماز پڑھائی یا نبی کو نماز پڑھائی، یہی موضوع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بقول جناب سرور کائنات سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کعبہ کی مثل ہیں، علی کعبہ کی مثل ہیں، القرآن مع علی و علی مع القرآن، علی قرآن ہے، علی کعبہ ہے، علی کل ایمان ہے، علی مرد میدان ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اب انہوں نے جملہ یہ کہا، انہوں نے کہا جن بندوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فلاں بندے نے علی کو نماز پڑھائی، اب پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا اس بندے کا کہ جو کہتے ہیں جی فلاں بندے نے علی کو نماز پڑھائی، وہ علی کا امام بنا، علی پیچھے کھڑا ہوا، اس نے کہا علی ہے کعبہ، علی ہے کعبہ، اور جو کعبہ سے آگے ہو کے کعبے کو پشت کرے اس کے تو اپنی نہیں ہوتے۔ پنجابی میں کہا کہ وہ علی دیا اور اپنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کیونکہ علی کعبہ ہے، اور جو کعبے کے آگے کھڑا ہو جو کعبہ پیچھے ہو اس کی تو اپنی نہیں ہوتی، علی کو کیا پڑھائے گا۔ اور جو یہ غلط روایت بڑی بیان ہوتی ہے، اور رد الشمس کا جو واقعہ ملتا ہے جی کہ مولا علی کا یہ معجزہ، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پلٹایا آیا، لیکن جس طریقے سے شاہ صاحب اسے بیان کیا جاتا ہے وہ آگے سے روایت غلط بیان ہوئی ہے۔ آپ کو غلط بھی بتاؤں گا، آپ کو اصل بھی بتاؤں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی میں غلط ہے تو میں پتہ تے اصل لب دے پھرے گا، نہیں ایسی چیز نہیں۔ غلط روایت میرے عزیز، میرا بچہ، میرے بھائیوں، یہ بیان کی گئی ایک جنگ پہ سرکار جا رہے تھے یا رستے میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، ظہر کا وقت تھا، مولا امیر المومنین کے زانوں پہ سرکار کا سر تھا، جو بیان کی جاتی ہے روایت ہمارے بھائیوں کی طرف سے، پہچانتے نہیں ہوگی سرکار کی شان جانکار، کسی کو مجلس کہتے ہیں، آتے ہیں آپ کے موضوع پر بھی آتے ہیں۔ ٹائم گزر گیا یا اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پہ مولا امیر المومنین کے آنسو ہوئے، سرکار بیدار ہوئے، فرمایا یا علی آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی کی علی کی کوئی ایسی نماز نہیں جو قضا ہوئی ہو، زندگی کی کوئی ایسی نماز نہیں جو قضا ہوئی ہو سوائے اس نماز کے۔ فرمایا کیوں قضا ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ سو رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، نماز کا وقت تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا اپنی آغوش سے آپ کے سر کو اٹھاؤں یا آپ کو جگاؤں، کہ یا رسول اللہ میں نے مناسب نہیں سمجھا، قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، یہ آپ کے صدقے میں۔ اب آگے سے سوہنے نے کیا کہا، میٹھے مدنی نے کیا کہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی آپ بتائیں آپ نے قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ یہی پڑھا جاتا ہے نا، آپ نے قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ فرمایا یا اے میرے پیارے آقا، اے میرے سونے آقا، آپ کی کرم نوازی اگر آپ ادا پڑھا دیں۔ اب سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، ماشاءاللہ ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، امیر المومنین نے
اصل کی نماز جو ہے وہ ادا کی نیت سے پڑھی، سورج پھر وہاں پہ آ گیا. اب یہاں پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو بنتا ہے، بنتا ہے. اچھا یہ تو شان آ گئی مولا امیر المومنین کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جو ہے مولا علی کی قضا ہو گئی، ادا پڑھوائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی پاک پڑھ کے سو رہے تھے؟ وہ نماز کا ٹائم اور نبیوں کو سلطان نبی ہو جو دنیا کو نماز سمجھانے دکھانے پڑھانے آئے ہیں وہ خود سو رہے ہیں اور مولا علی کی قضا ہو گئی ہے اور نبی پاک کی کیسے پھر ادا ہو گئی؟ یعنی ٹوٹل ایک واقعہ غلط اس کو جوڑ کے رنگ دے کے بنایا گیا. اصل واقعہ میرے عزیز دوستو یہ ہے، عراق میں ایک جگہ ہے رد الشمس، مقام رد الشمس. اب اصل واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک جنگ سے ہمارے خیر واپس آ رہا تھا قافلہ، ایک جنگ سے شریف واپس قافلہ آ رہا، یا اس بستی سے گزر ہوا جس بستی پہ اللہ کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کو یہاں پہ نماز نہیں ادا کرنی کیونکہ اس بستی پہ عذاب الہی نازل ہو چکا ہے. اور اگر ہم لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا رکھنا ہے. فرمایا پھر یا رسول اللہ کیا کریں؟ نماز کا وقت ہے. فرمایا یا علی اس بستی سے گزرے، جب نماز کا وقت ہوگا ہم نماز بھی پڑھیں گے. آج بھی شجی عراق میں وہ مقام موجود ہے جسے مقام رد الشمس کہا جاتا ہے، یعنی سورج جو اس کو پلٹانا. جب اس مقام پہ قافلہ آیا نا، اس پوری بستی کو آباد کر کے شباب بھائی جی، تو وہاں پہ پورے قافلے نے سرکار دو عالم کی طرف دیکھا اور کہا یا رسول اللہ نماز کا وقت تھا تو ہمارا دل تھا کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی جائے، آپ کی جماعت میں نماز پڑھی جائے. تو یا رسول اللہ ٹائم تو گزر گیا. فرمایا میرے پیاروں میرے صحابہ والے تھے کہ وہ آقا کی ذات پہ اور آقا کی آل پہ درود پڑھے. مجلس ہوتی ہے ایک ربط، یہ جو محفل ہوتی ہے مجلس ہوتی ہے ایک ربط ہوتا ہے. یعنی جب آپ میری طرف توجہ کریں گے مجھے آسانی ہوگی آپ تک وہ چیزیں پہنچانے میں، اور جب آپ کی میری طرف توجہ نہیں ہوگی تو میں بھی کوشش کروں گا کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں ان تک نہ پہنچائی گے، اوپر اوپر سے گزر جائے جائے. بس ٹھیک ہے ٹائم پورا کرنا ہے تو ٹائم پورا کر کے چلا جاؤں گا. آئے درود کیا فرمایا؟ ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں اوپر درود کس کے؟ علی النبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی پڑھو. اللہ بھی پڑھتا ہے تم بھی پڑھو. صلو علیہ وسلم تسلیما، اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے، ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. اب قرآن کی اس آیت میں اللہ نے دنیا والوں کو بتایا ہے کہ جنہیں تسلیم کیا جائے نا پھر ان سے گواہ نہیں مانگے جائے. یعنی تسلیم ایسے کرنا ہے، مثال کے طور پہ آپ مجھ پہ بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اب تسلیم کا یہ معاملہ ہے کہ جو میں کہوں آپ اسے بھی تسلیم کریں. آپ اگر میری ذات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر میری بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. نبی پاک کی ذات کی عزت یہ نہیں کہ ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے. ہم مولا علی کو مانتے ہیں لیکن مولا علی کی نہیں مانتے. ہم امام حسین علی مقام علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن امام حسین کی نہیں مانتے. مولا علی کی کوئی نماز قضا نہیں، ہماری کوئی ادا نہیں. بات تو سوچنے والی ہے. یعنی ہم مولا علی کو مانتے ہیں، مولا علی کی نہیں مانتے. حقیقت میں بات یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی پاک کی.
کیا مانا؟ جب نبی کریم کی زبان سے لفظ نکلے تو وہ قرآن بنا. ہم نے کبھی اس قرآن کو کھولا ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں قرآن ہے کیا. ہمارے ہاں قرآن پتہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے, جب بندہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے ختم پہ قرآن پڑھا جاتا ہے, اس سے پہلے قرآن نہیں پڑھا جاتا. یا ایک دفعہ قرآن اس وقت ہم دکھاتے ہیں, اپنی بچیوں کے سر پہ رکھتے ہیں جب ان کو رخصت کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ باتیں حقیقت سے مبنی ہیں, اس پہ نہ داد بنتی ہے, نہ واہ واہ بنتی ہے, نہ سبحان اللہ بنتی ہے. مجھے پتہ ہے نا بنتی نہیں, مشکل باتیں ہوتی ہیں. لیکن میں نے اکثر یہ جملہ کہا, کیا کروں, مجبوری ہے. امام وقت کی کچہری لگی ہوئی ہے, امام زمانہ بادشاہ لائیو دیکھ رہے ہیں, یہ کیمروں پہ چل رہا ہے. یہ کیمرے تو دنیا کے کیمرے ہیں, وہ سیدھا ڈیلیٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ ہو نہ ہو, یا بندہ بچ جائے, پڑھنے والا یا سننے والا. لیکن امام زمانہ کی بارگاہ سے کوئی نہیں بچ سکتا. اسی لیے میرے مالک نے کہا تھا, جب بھی بولو حق بولو, حق بات. دنیا کے لیے نہ پڑھو, اپنے لیے پڑھو, دنیا کی اصلاح کے لیے پڑھو, اللہ کا دین پہنچاؤ, نبی کی بات پہنچاؤ. یہ نہ سوچنا کہ اگر حق بیان کیا تو میرا رزق بند ہو جائے گا, مجھے کوئی پڑھائے گا نہیں, یا مجھے کوئی مار دے گا. امیر ممکنات فرماتے ہیں, نہ کسی کے مارنا کسی کے بس میں ہے, نہ تمہارا رزق کسی کے بس میں ہے, کیونکہ زندگی کا مالک اور موت کا مالک بھی اللہ ہے, رزق دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے. سمجھ آ رہی؟ میں سے اسی کا نام ہے نا, تبلیغ ہی ہوتی ہے, یعنی ذہنوں کو پریدا جاتا ہے, دستک دی جاتی ہے. انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا موضوع ذہن میں ہے, حق. اور جنہیں تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں مانگا جاتا. اس چیز کو ذہن میں رکھیے, کیونکہ ان پہ درود ہے. اب یہ منزل بابا جی منزل تسلیم پہ ہے, یعنی انہیں تسلیم کرنا ہے, ان کی تحقیق نہیں کرنی ہے. جو بندہ کہتا ہے جی میں سید ہوں, حسبی نسبی اصلی سید ہوں, اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ اسے ہم کہیں شجرہ دکھا. اگر ہمیں یقین ہے کہ اس کے باپ دادا سید تھے, اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس سے ہم کہیں کہ اپنا شجرہ دکھا. کیونکہ سادات کو ان کی تحقیق نہیں کرنی, انہیں تسلیم کرنا ہے, اور کرنا ہے آل محمد کی وجہ سے, نبی کی وجہ سے. سمجھ آ رہی؟ نبی کی وجہ سے تسلیم کرنا ہے. اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ سید پراٹھوں سے اتر رہا ہے یا سائیکل سے اتر رہا ہے. سید پہلی بات تو سید غریب ہوتا ہی نہیں. جن کے صدقے میں کائنات ہے, جن کے قدموں کے صدقے میں ہم اناج کھا رہے ہیں, وہ غریب ہو سکتے ہیں؟ یہ سید کی آزمائش نہیں, یہ ہماری آزمائش ہے, ہمارے ذہنوں کی آزمائش ہے کہ ہم گاڑی سے اترنے والے سید کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, سائیکل پہ آنے والے سید کو ہم کہتے ہیں شاید ذرا پیچھے ہو کے لوگوں کو نظر نہیں آتا. اچھا, جو سائیکل پہ اتر رہا ہے یا سائیکل پہ آیا ہے وہ سید نہیں, اس کی عزت نہیں, اس کا مقام نہیں, وہ نسل رسول نہیں, وہ اولاد زہرا و بطول نہیں. یہ گاڑی والا وہ سید واقعتاً ہی نبی کی اولاد سے ہے. اگر حیا کرنی ہے تو پھر نبی کی نسبت سے حیا. اگر کوئی سید گناہگار ہے, اکثر دیکھا میں نے, وہ جی وہ قادہ سید ہے, وہ فلانا ٹینگنا فلاں فلاں فلاں, جو بھی اللہ معاف کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا, اس نے کہا یا نبی اللہ, آپ کی اولاد میں سے قیامت تک آپ کی نسل چلے گی, آپ کی اولاد ہو, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اے میرے نبی پریشان نہ ہو, جو تجھے ابتر کہتے ہیں نا, حقیقت میں وہی ابتر ہیں, حقیقت میں وہی ابتر ہیں, حقیقت میں وہی صاحب اولاد نہیں, بے اولاد ہے. اور ہم تمہیں اتنی کثیر اولاد عطا کریں گے کہ رہتی دنیا تک تیری اولاد ہوگی, پہچان ہوگی. نبی کریم سے
ایک بندے نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک سید ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کی نسل سے ہوں، ایک سید وہ ہے جو پرہیزگار ہے، نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ دار ہے، اچھا ہے، اخلاق کے طور پہ اچھا ہے، اس کی عزت تو بنتی ہے کہ وہ اچھا سید ہے۔ سرکار نے فرمایا بالکل بنتی ہے عزت، اس کے تقوی کی وجہ سے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک سید ہے وہ دنیا کے جو ایک جال ہے، جو ایک فریب ہے، یہ دنیا کے غلط کاریوں میں وہ پھنس گیا، مبتلا ہو چکا ہے، کیا اس کی بھی عزت واجب ہے؟ کیا اس کا بھی حیا واجب ہے؟ اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے؟ سرکار نے فرمایا کہ جس سید کا تم حیا کرتے ہو کہ وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ دار ہے، اس کا حیا کرو اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی اچھائی کی وجہ سے۔ لیکن خبردار، تمہیں یہ حق نہیں، اگر ایک سید اس سے کچھ عیب ہو گیا ہے دنیا کا، پھر بھی تمہیں حق نہیں کہ اس کی تم عیب لوگوں تک پہنچاؤ یا اس کی بے عزتی کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ اس کی عزت کیسے کریں؟ فرمایا اس کی عزت کرو میری نسبت سے، کہ وہ میری اولاد میں سے ہے، تم نے اس کی عزت نہیں کی، میں نبی تمہیں بتا رہا ہوں، تم نے نبی کی عزت کی۔ وہ سید تمہیں صلہ دے نہ دے، وہ تمہیں چاہے گالیاں دے، چاہے جو مرضی کرے، میں پیغمبر ہو کے تو اسے وعدہ کرتا ہوں حشر کے میدان میں جو تم نے اس گناہگار سید کی عزت کی ہے نا، میں آمنہ کا لال تمہیں اس کا صلہ دے دوں، میں صلہ دوں گا۔ کبھی بھی یہ نہ سوچنا سید گناہگار ہے، سید ایسا ہے، سید جو سید ہے بس سید ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، 5-7 منٹ میں کوشش کروں گا اس موضوع کو مکمل کریں، کیونکہ کل میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا وہ قصہ شروع کیا تھا تو آج بندے کم آئے ہیں، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی، اب مجھے نہیں پتا، یہ نہ ہو کہ آج میں تعداد کے بارے شروع ہوئے تو کل بندے ہوئی 5 آ جائیں کہ لو شاید تسی سیدہ کے بارے پڑھ لو۔ اچھا بار سلوات پڑھیں گے، نہیں دنیا کے بھی کام لے چلو کوئی نہیں، خدا پاک آل محمد سب دا آنا قبول فرمائے۔ مخصوص ایام میں مخصوص جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پاک بارگاہ پیش ہوئے، جنہیں تسلیم کیا جائے شباب ان سے گواہ نہیں مانگے جاتے، گواہ نہیں طلب کیے جاتے، انہیں تسلیم کرنا ہے، توجہ کیجیے، انہیں تسلیم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم کتاب کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، پہلے کتاب کا حوالہ ہوگا تو پھر ہی تھوڑا سا قصہ شروع ہوگا، بعد میں بندے کہیں گے پتہ نہیں شاہ جی کتوں پڑھ گئے۔ کتاب ہے حیات الحیوان، کیا نام ہے؟ حیات الحیوان، آقا دمیری ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر آئے، یا مدینے کے بازار میں ایک یہودی